قناعت کیا ہے؟ حلال پر اکتفا کرنا، حرام سے بچنا۔ قناعت کیا ہے؟ جو رب نے تقسیم کیا اس پہ راضی ہو جانا اور دوسروں کی جیبوں کی طرف نہ دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، رب کی تقسیم پر خوش ہو جا تو سب سے غنی ہو جائے گا۔ جو رب نے دیا اسی میں مینج کرو، اور جس حالت میں ہو اس پر صبر نہیں، راضی ہو جاؤ، راضی نہیں اس حالت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور رب کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو ملا ہے اس پہ شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے۔ اور اگر ناشکری والی کیفیت ہوئی، اگر حرام خوری والی ہوئی، اگر جیب کاٹنے والی، کانٹا لگانے والی، چوری کرنے والی ہوئی، تو پھر یاد رکھو ہو سکتا ہے دنیا اچھی ہو جائے لیکن آخرت برباد ہو جائے گی۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ يقول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ تصور دیا ہے کہ سارے انسان، ساری کائنات، ساری مخلوقات میرے بندے ہیں، اور ان کے ذات کا مالک بھی اللہ ہے اور ان کے اموال کا مالک بھی اللہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب ان سب کا مالک ہے تو مکمل کنٹرول اس کا ہے، اور اس میں کمی بیشی کا اختیار اس کے پاس ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا رزق چاہے کھول دیتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کا کھول دینا بھی اس کی آزمائش ہے اور اس کا تنگ کرنا بھی اس کی آزمائش۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ آزمائش، یہ جہان سارا ہی آزمائش ہے، اس میں جو کچھ ملتا ہے وہ سب آزمائش، جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری آزمائش۔ نعمت کا ملنا خوشی ہوتی ہے مگر وہ ذمہ داری ہے، اس کا پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کا پوچھا جائے گا۔ تو جب پوچھا جائے گا تو وہ امتحان ہے اور وہ نعمت ہے۔ نعمت نہیں ملی تو امتحان نہیں۔ نبینے سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے آنکھ سے کیا دیکھا۔ نعمت ملی تو امتحان ہوگا۔ نعمت کا فائدہ، اچھا آخرت میں تو سب کو آنکھیں ملیں گی نا، مگر جو دنیا میں آنکھوں کا غلط استعمال کرتے رہے ان کو اللہ نبینا کر کے اٹھائے گا۔ تو جس نے یہ نعمت حاصل نہیں کی اس کا امتحان 50 سال کا ہے، اور جس نے حاصل کی اور غلط استعمال کی اس کا امتحان 50,000 سال کا ہے۔
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری کتاب و سنت سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے سبب۔ آپ کدھر گھومتے پھرتے ہو؟ کدھر سبب تلاش کرتے ہو؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارنا شروع کی، اللہ نے معیشت تنگ کر دی۔ جو اسباب آپ سمجھتے ہو وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہو جو حکمرانوں کی کرپشن سے ایسا ہوا، آپ کو کیا پتا انہوں نے کرپشن کی نہیں کی؟ مطلب اخبار میں آیا تو آپ نے سن لیا، کیا آپ نے تحقیق کی؟ کیا آپ کے پاس دلائل ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ بات درست ہو، انہوں نے کرپشن کی ہو، اور ہو سکتا ہے وہ بات درست نہ ہو، لیکن جو سبب رب بیان کرتا ہے وہ تو درست ہی درست ہے، وہ تو پرفیکٹ ہے، یقین ہے۔ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، اور ذکر سے مراد قرآن و سنت ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے کتاب و سنت کو نازل کیا، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے، اور نام لیا ذکر کا۔ قرآن ذکر ہے، قرآن نصیحت ہے۔ تو فرمایا دو سزائیں دیں گے، ایک تو یہ کہ دنیا کی زندگی میں معیشت تنگ کر دیں گے، نمبر دو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، نبی نہ کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کہے گا یا اللہ 50 سالہ زندگی میں آنکھیں دی تھیں اور 50,000 سالہ زندگی میں چھین لیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا۔ دیکھو ادھر کہا جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے ہم اس کو نبی نہ کر کے اٹھائیں گے۔ اور کوئی کہہ سکتا تھا کہ ذکر کا مطلب اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، بتیاں بجھا کر۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ذکر سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر صرف ہے، صرف یہ نہیں ہے بلکہ ساری شریعت ہی رب کا ذکر ہے۔ اس لیے فرمایا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، یعنی کہا تیرے پاس ہمارا ذکر آیا تھا تو بھول گیا تھا، کہا تیرے پاس میری آیات آئی تھی تو بھول گیا تھا، تو ثابت ہوا ذکر سے مراد اللہ کی آیات۔ اللہ کی آیات قرآن میں بھی ہیں اور رب کی وحی سنت کی شکل میں بھی ہے۔ فَنَسِيتَهَا، تو نے اس کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ دوسرے لفظوں میں تجھے آنکھیں دی تھیں، میرا قرآن پڑھے، میری سنت پڑھے، میرے نبی کا فرمان پڑھے، اور تو نے وہ کام کیا نہیں اور وہ کرتا رہا جو میں نے منع کیا تھا۔ آپ اپنے بچے کو موبائل لے کر دو کہ یہ سکول پڑھتا ہے کالج پڑھتا ہے اس کو وہاں ضرورت پڑتی ہے، اور وہ کام نہ کرے اور پیپر میں فیل ہو اور الٹی سیدھی چیزیں دیکھتا رہے، تو واپس لوگے نہیں اس سے۔ تو میں نے آنکھیں جس کام کے لیے دی تھیں وہ تو نے کیا نہیں، اور جو میں نے نہیں کہا تھا وہ تو کرتا رہا، اس لیے میں نے آنکھیں واپس لے لی۔ 50,000 سال نبی نہ ٹھڈے کھاتا پھرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور یہ امتحان ہیں، اور نعمتیں دینے والا اللہ ہے۔ سب سے بڑی نعمت دنیاوی حساب سے تیری جان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اولاد تیری اس لیے ہے کہ تو ہے، مال تیرا اس لیے ہے کہ تو ہے، جب تو نہیں تو تیرا کچھ بھی نہیں۔ سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، تیری جان، پھر بڑی نعمت تیرا مال، تیری اولاد، یہ سب نعمتیں ہیں۔
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے یہ جان اور یہ مال خرید لی ہے، اب تیری نہیں ہے۔ خریدنے سے پہلے بھی اس کی تھی، کیونکہ اس نے تجھے پیدا کیا، لیکن تو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے طریقے سے سمجھایا کہ اب یہ میں نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، اب تو تیرا نہیں نا۔ تو جب میرا مال ہے، تو میرا غلام ہے، تجھے میں نے پیدا کیا ہے، تو غلام کو اللہ تعالیٰ مال نہ دے، صرف روٹی کپڑے پہ رکھے۔ آپ کا غلام ہو، آپ نے خریدا ہو، تو آپ اس کی جیب میں پیسہ نہیں رہنے دیتے، تو کیا زیادتی ہے؟ ہاں، اس کا کام ہے آپ کی خدمت کرنا، وہ کر رہا ہے، جب آپ روٹی پکتی ہے تو وہ کھا لیتا ہے، بلکہ خود پکا کر دیتا ہے۔ کپڑے آپ اس کو بنا دیتے ہیں، گھر میں اس کی چارپائی رکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس ہوتا ہے، بات ختم۔ اب وہ کہے جی آپ مجھے جیب خرچ نہیں دیتے، اس کا حق ہے۔ جتنا کما کر لاتا ہوں ساری جیب خالی کروا لیتے ہو، یہ زیادتی ہے۔ کوئی زیادتی نہیں، تو غلام ہے، تیرا پیسہ بھی میرا، تیری جان بھی میری، میں چاہوں تجھے پیسہ دوں، چاہوں نہ دوں۔ تو جب ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم غلام ہیں، تو وہ روٹی کپڑے پہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ، تھوڑا جیب خرچ دے دے تو بھی اچھا ہے، الحمدللہ، اگر وہ فروٹ شروٹ کا بھی انتظام کر دے تو اور الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول العبد مالی مالی، غلام کہتا ہے میرا مال میرا مال، غلام کہتا ہے میرا مال میرا مال، فإن مالہ من مالہ ثلاث، یہ سب کو میرا مال کہتا ہے، وہ سارا اس کا نہیں ہے، اس کا صرف 3 چیزیں ہیں۔ ما اکلا فافنا، جو کھا کر ہضم کر لیا، نمبر 2 ما لبسا فابلا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، نمبر 3 او اعطا فاقتنا، اللہ واسطے دیا، کمیٹی ڈل گئی، BC ہو گئی، مل جائے گی اس کو، کئی گنا بڑھ کر مل جائے گی۔ وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، اب 3 کے علاوہ جس کو یہ میرا کہتا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ اس کا نہیں ہے، وہ جمع کر رہا ہے اوروں کے لیے۔ آپ کہو گے بچوں کے لیے، ہو سکتا ہے بچوں کی زندگی کے لیے ہو، اور ہو سکتا ہے بچوں کی موت کے لیے ہو۔ کتنے لوگ باپ کے مال پہ لڑ لڑ کر مر جاتے ہیں، وہ ان کی موت کا سامان ہوتا ہے، یا ان کی عیاشی کا سامان ہوتا ہے، وہ تیرا نہیں، جو تو چھوڑ جائے گا وہ تیرا نہیں، تیرا وہی ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو اللہ واسطے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیوں، آپ کے 2 بیٹے ہوں، ایک بچہ بہت سنبھال کر پیسہ رکھتا ہو، اور دوسرا فضول خرچ ہو، آپ جو سنبھال کر رکھتا ہے، سمجھ کر استعمال کرتا ہے، اس کو تو زیادہ بھی دے دو گے تو وہ بچا ہوا پڑا ہوگا اس کے پاس، ضائع نہیں ہوگا، وہ واپس لا کر دے دے گا۔ اور جو فضول خرچ ہے، دوستوں میں اڑا دیتا ہے، الٹی سیدھی چیزیں کھانے میں، شوق پورے کرنے میں، اس کو آپ کھلا مال نہیں دو گے، وہ کہے گا جتنا دو وہ گیا، جتنا دو گے وہ گیا، اس کو میں زیادہ نہیں دیتا، اس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا دیتا ہوں۔ اور جو بچے ہوتے ہیں ان کو تو آپ بالکل نہیں دیتے۔ 7-8 سال کا بچہ آپ سے کچھ بھی مانگے، آپ اس کو وہ اپنے حساب سے دیتے ہو۔ 5 سال کا بچہ موٹر سائیکل مانگے، آپ نہیں لے کر دیتے، پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ یہ پیسہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ٹانگ توڑوا لے گا، کوئی چھین کر لے جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی بچے چھوٹے ہیں، کوئی چاچا تایا یا کوئی اور اس کے مال کی نگرانی کرتا ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ جب تک وہ مال کو سمجھتا نہیں اور ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا نہیں جانتا، جب تک وہ ضائع کرنے والی کیفیت میں ہے، اس وقت تک اس کو اس کے ابے کا مال نہ دو۔ اور اگر وہ مال کو سنبھالنے لگ جائے اور فضول خرچیوں سے بچنے والا ہو تو پھر اس کو مال دے دو۔ تو جب بندوں میں یہ قانون ہے، مالک فوت ہو گیا، تایا فیکٹری چلا رہا ہے، بچوں کو اس وقت دے گا جب وہ پیسہ ضائع کرنے والی کیفیت سے نکل جائیں گے۔ حالانکہ تایا بھی اللہ کا بندہ ہے اور اس کے بھتیجے بھی رب کے بندے ہیں، دونوں رب کی مخلوق ہیں، اور یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ عقل کی بات ہے کہ جو بچے پیسے ضائع کرتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ ایسا کرے، جبکہ تو مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، اور تیری عقل چھوٹی ہے، رب کی بصیرت بہت بڑی ہے، وہ اگر ایسا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کون اس امتحان میں پاس ہونے والا ہے، اس کو وہ زیادہ بھی دے دیتا ہے اور وہ پاس بھی ہو جاتا ہے۔ بس اوقات فیل ہونے والے کو مل جاتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے پیسہ لے کر، اور بس اوقات اللہ دیکھتا ہے کہ یہ فیل ہو سکتا ہے، ترس کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا کہ یہ ضائع ہو جائے گا۔ تو بچے کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کو پیسہ مل گیا تو یہ ضائع ہو جائے گا، پیسہ بھی اور بچہ بھی۔ تو اگر تیرا رب تیرے بارے میں سوچتا ہے، کہاں کیا نسبت ہے تیری اور تیرے بچے کی، اور کیا نسبت ہے رب کی اور مخلوق کی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھو، اور پیسہ کم ملنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آپ دیکھتے نہیں کتنے لوگوں کو پیسے ملے اور وہ سنبھال نہیں سکے اور برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ پیسہ آیا، اولاد خراب ہو گئی، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس نہیں آیا اور آپ خراب نہیں ہوئے تو اس پہ شکر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اس پر اس امتحان میں کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس سے کم تر درجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے مگر راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے تھوڑے نمبر اس کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پیسہ کم دینے پر صبر کرتا ہے، دل سے راضی نہیں مگر زبان روک کر رکھتا ہے، اور اس سے کم نمبر اس کے ہیں، بلکہ وہ فعل ہے جو خالق کی شکایت مخلوق کو لگاتا ہے۔ خالق کی شکایت مخلوق کو لگاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، خالق کی شکایت مخلوق کو لگاتا ہے، روڈ پر واویلا کرتا ہے، واٹس ایپ پر فیس بک پر واویلا کرتا ہے، یہ روڈ ہی ہے نا، یہ روڈ ہی ہے نا، مارے گئے لوٹے گئے، حال خراب ہے، میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، ان حکمرانوں نے کچھ نہیں چھوڑا، یہ ہو گیا میرے ساتھ، وہ ہو گیا۔ یہ کس کو سنا رہا ہے؟ عوام کو۔ شکایت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کتنی بدترین حرکت ہے کہ تو پیدا کرنے والے کی شکایت مخلوق کو لگاتا ہے، یہ فعل ہے۔ اور اس سے بھی بدتر فعل وہ ہے، ناکام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسمت پر نہ راضی ہے اور نہ ہی شکر کرنے والا، نہ صبر کرنے والا، بلکہ شکایت بھی کرتا ہے اور حرام طریقے سے پیسہ جمع کرنے کو
اپنا حق سمجھتا ہے، اس لیے کہ جب حلال سے نہیں مل رہا تو میں حرام سے کماؤں گا۔ یہ بدترین فعل ہے۔ یاد رکھو، شکر اور صبر اور قناعت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اوتی احد عطاء، کسی شخص کو بھی اتنا بڑا ہدیہ نہیں ملا جتنا بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قناعت اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ، جو شخص آمنا فی سربہ، اس کو امن حاصل ہے، اس کی جان مال محفوظ ہے، معافا فی جسدہ، صحت اس کی ٹھیک ہے، وعندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، فرمایا کأنما حیزت لہ الدنیا، وہ یوں سمجھے کہ ساری کائنات کے خزانے میرے پاس۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تمہارا ایمان اس لیول کا ہو، تمہارا توکل اس لیول کا ہو جس لیول کا توکل چڑیوں کا ہوتا ہے، پرندوں کا ہوتا ہے، لا رزقکم اللہ کما یرزقکم الطیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح جاتے ہیں خالی پیٹ، واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اگلا دن آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ انسان عجیب ہے، یہ چاہتا ہے کہ پیسہ جمع کرے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، آڑے وقت کے لیے جمع کرو بھائی۔ اور یہی وہ کمزور پوائنٹ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے بینک اپنا کاروبار چلا رہا ہے، پیسہ جمع کرو۔ جو شخص کھا لیتا ہے، کما لیتا ہے، کھا لیتا ہے، اس کو ناکام سمجھا جاتا ہے۔ کیا بنا لیا اس نے؟ کیا بنا لیا اس نے؟ کامیاب وہ سمجھا جاتا ہے جو جمع کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو صدقہ کر دیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ تیرا ہے ہی نہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص ایسا ہے جس کو اپنے وارث کا مال زیادہ پسند ہو، جو اپنے وارث کے مال سے زیادہ خیر خواہ ہو اور اپنے مال کے ساتھ خیر خواہ نہ ہو۔ کہنے لگے جی مطلب ایسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ مثلاً آپ کے بیٹے کی بھی دکان ہے، اس کا سامان بھی باہر پڑا ہوا ہے، تیرا بھی باہر پڑا ہوا ہے، بارش شروع ہو گئی، آپ بھاگ کر بیٹے کا سامان تو دکان میں لے جا رہے ہو، اپنا بھیگ رہا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ کون ہے جو اپنے وارث کے مال کی خیر خواہی کرتا ہو اور اپنے مال کی نہ کرتا ہو؟ کہنے لگے جی ایسا تو کوئی نہیں۔ فرمایا پھر جو تم دے دیتے ہو اللہ واسطے وہ تمہارا مال ہے، اور جو تم بچا بچا کے رکھتے ہو وہ وارث کا مال ہے۔ اب بتاؤ کہ تمہیں دینا پسند ہے یا بچانا پسند ہے؟ جو دے دیتے ہو وہ تیرا مال ہے، جو بچا لیتے ہو وہ وارثوں کا مال ہے۔ روح تو کسی وقت نکل سکتی ہے بھائی۔ تو عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے، وہ کسی کو کم دے دے، اس نے ہمیں کمزور سمجھا، اس نے پورا حساب رکھ دیا۔ اگر میرے پاس پیسہ زیادہ ہوتا، میں اپنے بیوی بچوں کے مطالبے پورے کرتا، میں ہاتھ نہیں روک سکتا تھا۔ اور جو مطالبے ہوتے ہیں ان کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی بات کی؟ پہلے تو اے سی آئیں گے، اور اے سیوں کے بعد پھر ٹائلیں لگیں گی، ٹائلوں کے بعد فرنیچر ہر سال چینج ہوگا، اور اس کے بعد پھر سائیڈ ایلیویشن پھر وہ
اور اگر پیسہ اور آ گیا تو گاڑی اچھی ہو جائے گی، اور زیادہ آ گیا تو پھر اس محلے میں رہنا اچھا نہیں لگے گا، پھر جاؤ باہر نکلو، کسی ڈیفینس ہاؤس میں چلے جاؤ، کسی کلفٹن میں چلے جاؤ، بحریہ میں چلے جاؤ۔ یہاں بغل میں مسجد تھی، نماز پڑھتے تھے، وہاں مسجد ہے نہیں، اس کی پرواہ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، پیسہ بہت ہے۔ وہاں چلے جاؤ گے تو پھر آہستہ آہستہ دل چاہے گا کینیڈا چلے جاؤ، بھیڑا گرک ہو جائے گا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسا ہو رہا ہے نا۔ اور وہاں سے پھر آگے قارون بننے کی کوشش کرو گے، وہ جو سب میرین میں ڈوبے 4 لوگ، اور داؤد ہرکلیس کا بچہ، پیسہ بہت ہے، چلو ٹائٹینک دیکھنے جاتے ہیں، مطالبے بہت ہے، کوئی کہے گا میں چاند پہ جانا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں اسپیس میں جانا چاہتا ہوں، مطالبے ختم نہیں ہوتے۔ کامیاب وہ ہے جو ان کو روک لے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور دل کو مطالبوں سے منع کر لیا، جہاں بریک لگا لو گے وہیں سے کامیابی شروع ہو جائے گی، نہیں لگاؤ گے تو پھر ہمیشہ اوپر ہی دیکھو گے، اور اس سے اوپر والے کو دیکھ کر ٹھنڈے سانس ہی لوگے، اور کسی سانس کے ساتھ روح نکل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوپر مت دیکھا کرو، نیچے دیکھا کرو، اس سے تمہارے دل میں قناعت آئے گی، اللہ کی نعمتوں کی قدر آئے گی۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا۔ یہ جو پیسے والے ہیں نا، ان کو آنکھ بھر کر دیکھنا بھی نہیں ہے، ان کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ تاجر کے پاس بیٹھ جاؤ، کہو 10 کروڑ کا مل رہا تھا، ابھی میں لیا نہیں تو ابھی 12 کروڑ کا ہو گیا، ہاں ابھی اس وقت میری محنت بھی کر رہا تھا، اور ابھی وہ 10 کروڑ کا دے رہا تھا، اب 20 کا ہو گیا۔ وہ کروڑوں کی باتیں کرے گا، اور تیرے ٹھنڈے سانس ہی نہیں رکیں گی۔ ہاں غریب میں بیٹھے گا، وہ کہے گا جی کل کھانا نہیں کھا سکے تھے، آج الحمدللہ کھانا کھایا میں نے، الحمدللہ، رب کا شکر ادا کرو۔ ایک آدمی جا رہا ہے، پاؤں میں جوتی نہیں، بڑا پریشان ہے، لوگوں کی جوتیاں، میرے پاس جوتی نہیں۔ آگے جا کر دیکھا تو ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں، کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے، پاؤں تو ہے نا، جوتی بھی آ جائے گی۔ نیچے دیکھو گے تو شکر ادا کرو گے، قناعت ملے گی، اوپر دیکھو گے بے صبری آئے گی، لالچ آئے گا۔ اور جو قناعت ہوتی ہے یہ پیسے والے کو بھی چاہیے ہوتی ہے اور غریب کو بھی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ پیسے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے اوپر بھی کوئی ہوتا ہے، اور جو اوپر والا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی ہوتا ہے۔ جب تک قناعت نہیں آئے گی سٹاپ نہیں لگے گا، اور جب تک سٹاپ نہیں لگتا اس وقت تک ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، کھانے کے لیے جیتے ہو یا جینے کے لیے کھاتے ہو؟ ہاں، کھانے کے لیے جیتے ہو یا جینے کے لیے کھاتے ہو؟ مقصد حیات کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے بھیجا اپنی عبادت کے لیے۔ اب ایک آدمی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے، وہاں سے روٹی حاصل ہو جاتی ہے، کھا لیتا ہے، اور اپنا اصل مقصد عبادت کو سمجھتا ہے، یہ کامیاب ہے۔ اور دوسرا کھانے کے لیے جیتا ہے، ایک کاروبار میں تھوڑی ہے تو گھر کا مطالبہ زیادہ کا ہے، چلو ایک اور کاروبار شروع کرو، ایک اور کاروبار شروع کرو، ایک اور کاروبار شروع کرو۔ صبح ناشتہ لگاتا ہے،
پھر گورنمنٹ جاب پر جاتا ہے، شام کو آ کر کے برگر بناتا ہے اور بیوی کو کہتا ہے تو بھی 10 بجے فارغ ہو جاتی ہے بچوں، چاہے تو بھی کہیں پڑھایا کر، اور دوسرے تم بھی ایسے کرو، بیٹا پڑھ رہا تھا بیٹا تو بھی آ جا، تو بھی یہی کام کر۔ سٹیٹس مینٹین کرنا ہے، نام رکھا اخراجات کا، اخراجات نہیں ہے، اخراجات نہیں ہے، کوئی اس معاشرے میں ایسا نہیں، میرے علم میں نظر بھی آتا ہی ہے کہ جو پیوند کاری والے کپڑے پہنتا ہو، جس کو روٹی نصیب نہ ہو۔ ہاں تیل بہت مہنگا ہو گیا، تیل کے بغیر تو روٹی بن سکتی ہے بھائی۔ افغانستان میں ہمارے لوگوں نے جب 2001 میں دشمن آیا تو کچھ اناج بھیجا، کوئی راشن بھیجا، تو وہی جو راشن پیک بنتے ہیں اس میں آٹا بھی ہوتا ہے، چاول بھی ہوتے ہیں، مرچ بھی ہوتی ہے، مسالہ بھی ہوتا ہے، تیل بھی ہوتا ہے، پتی بھی ہوتی ہے، چینی بھی ہوتی ہے۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے یہ سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے، آپ آٹے اور چاول کے سوا ساری چیزیں لے جاؤ اور ہمیں اس کا بھی آٹا خرید کر دے دو۔ پیٹ پالنا ہے نا، پانی کے ساتھ کھا لیں گے، پانی کے ساتھ کھا لیں گے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیز بھائیوں، غریب کو بھی قناعت کی ضرورت ہے کہ وہ جہاں ہے اسی پہ گزارا کرنا سیکھے، حرام کی طرف نہ دیکھے۔ قناعت کیا ہے؟ حلال پر اکتفا کرنا، حرام سے بچنا۔ قناعت کیا ہے؟ جو رب نے تقسیم کیا اس پہ راضی ہو جانا اور دوسروں کی جیبوں کی طرف نہ دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، رب کی تقسیم پر خوش ہو جا تو سب سے غنی ہو جائے گا، کیونکہ غنا دل کا غنا ہوتا ہے، پیسے کا نہیں۔ پیسہ تو ہوس پیدا کرتا ہے، دل کا غنا ہوتا ہے۔ فرمایا تو جو رب دے اس پہ راضی ہو جا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ محنت نہ کرو، کاروبار کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے حد بندی ہے، جینے کے لیے کھاتے ہو یا کھانے کے لیے جیتے ہو، یہ حد ہے۔ رب کی عبادت، حلال حرام کا فرق کرنا، ملاوٹ، کم تولنا، جھوٹ بولنا، غرباء کے حقوق کو دیکھنا، اپنے مزدوروں کے حقوق کو دیکھنا، ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر تیرا کاروبار بڑھتا ہے تو بڑھنے دو۔ رب کا حق دیکھنا، ایسا نہیں کہ سارے اوقات کاروبار کے لیے ہو جائیں، پیسہ نہ رات کو سونے دے، نہ واش روم جانے دے، ہر وقت کوئی نہ کوئی فون آ جائے، یہ زندگی اچھی زندگی نہیں ہے، کامیاب انسان کی زندگی نہیں ہے۔ کاروبار اس کا اچھا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو مزدوروں کا حق بھی دیکھتا ہو، غریبوں کا حق بھی دیکھتا ہو، اللہ کا حق بھی دیکھتا ہو، رب کا حق زکوٰۃ کے حساب سے بھی دیکھتا ہو، رب کا حق عبادت کے حساب سے بھی دیکھتا ہو، ملاوٹ سے بچتا ہو، کم تولنے سے بچتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود جو تجارت کی ہیں ان سب کا خیال کرتا ہو، پھر اگر کاروبار بڑھتا ہے تو بڑھتا رہے۔ بندے زیادہ انوالو کر لو، اپنا وقت رب کے لیے رکھو۔ یاد رکھو تیری تھیری یہ ہے کہ جتنا وقت دکان پہ گزاروں گا پیسہ زیادہ آئے گا، جتنا وقت مسجد میں گزاروں گا اتنا میرا نقصان ہوگا، اور رب کی تھیری یہ ہے کہ جتنا تو عبادت میں گزارے گا اتنا تیرا مال زیادہ ہوگا، اور جتنا دکان پہ گزارے گا عبادت میں نہیں ہوگا اتنا کم ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا فرمان ہے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال، املأ صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، واسد فقرک، تیری فقیری دور کر دوں گا۔ اور فقیری دور پیسہ سے نہیں ہوتی، دل کے غنی ہونے سے دور ہوتی۔ 10 کروڑ کا مالک ہو اور مانگتا ہو وہ فقیر ہے، 10,000 کا مالک ہو اور کہے بڑا شکر اللہ تعالیٰ کا
جہاں اللہ نے رکھا میں بڑا ہی راضی ہوں، وہ غنی ہے، وہ فقیر نہیں ہے۔ تو عزیز بھائیوں، آپ پیسے کے مالک ہیں یا پیسہ آپ کا مالک ہے؟ آپ کا مالک اللہ ہے یا پیسہ ہے؟ آپ تو کہو گے اللہ ہے، مگر آپ کی بات پہ یقین نہیں، یقین آئے گا تجربے سے۔ اگر تو طاعت پیسے کی کرتا ہے تو پیسہ تیرا رب ہے، اگر تو فرما برداری رب کی کرتا ہے تو رب تیرا رب ہے۔ اور کس کی مانتے ہو؟ وہی تیرا رب ہے۔ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ عیسائیوں سے مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے حضرت ہم نے تو نہیں بنایا تھا، اور رب کا فرمان بھی سچا ہے، آپ ذرا ہمیں سمجھائیں بات کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے مولوی پیر حرام کر دیں اور اللہ حلال کرے تو کس کی بات مانتے تھے؟ کہنے لگے مولویوں پیروں کی۔ فرمایا فتل کا عبادت تو ہم جب رب کی نہیں مانتے تھے، مولویوں پیروں کی مانتے تھے، تو پھر وہی تمہارے رب تھے۔ اللہ رب ہوتا تو اس کی مانتے۔ اب اگر تو دکان پر کھڑا ہے اور اللہ کا فرمان آتا ہے اللہ اکبر آ جا، اور تو پیسے کی مانتا ہے، پیسہ تجھے وہاں سے جانے نہیں دیتا، اور رب کی نہیں مانتا، تو پھر وہ پیسے کا غلام ہے، رب کا نہیں۔ اور اگر تو آ جاتا ہے سب کو چھوڑ کر، تو پھر پیسہ تیرا غلام ہے اور تو اس کا آقا ہے، اور رب ذوالجلال تیرا آقا ہے، کیونکہ تو اس کی مانتا ہے۔ اس وقت آپ ڈاکٹروں کو دیکھ لو، دوسروں تیسروں کو دیکھ لو، میں 2 گھنٹے وہاں کھڑا ہوتا ہوں، 2 گھنٹے میں وہاں ہوتا ہوں، اگلے 2 گھنٹے میں وہاں ہوتا ہوں۔ اجی دیکھو جی، پھر قوم کی خدمت بھی تو عبادت ہی ہے نا جی۔ ہاں، رب کا وقت بندوں کو دے رہے ہو، اللہ کا وقت بندوں کو دے رہے ہو، اور کہتے ہو میں خدمت کر رہا ہوں۔ نہ نماز کا خیال ہے، نہ کسی اور کام کا خیال ہے، نہ کسی غریب مریض کا خیال ہے۔ تو عزیز بھائیوں، جہاں روک لگا لو گے وہیں لگ جائے گی، اور وہیں سے ہی آپ کی سعادت اور کامیابی شروع ہو جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور دل کو خواہش سے روک لیا، دل کو خواہش سے روک لیا، وہیں سے سعادت شروع ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کا امتحان ہے، جو اس امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہے، نمبر 1 قناعت اختیار کرے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رکھا ہے اسی میں گزارا کرنا سیکھے، حرام کی طرف منہ نہ کرے کہ چونکہ بل بہت آ رہا ہے اس لیے میں کانٹا لگا رہا ہوں۔ یہ فیل ہونے والوں کی علامت ہے۔ جب امتحان آتا ہے تو اللہ کا بندہ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے، گڑ گڑائے روئے، یا اللہ میری عادتیں خراب ہو گئی تھیں، اب مجھ سے گزارا نہیں ہو سک رہا، مجھے معاف کر دے، میری نعمتیں واپس لوٹا دے، توبہ کرے۔ وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری سزا آئی تھی تو تم گڑ گڑاتے روتے، اور تمہاری شکلیں میں دیکھتا تو میں تمہیں معاف کر دیتا اور تمہاری نعمتیں واپس کر دیتا، لیکن تم نے تو الٹے کام شروع کر دیے، زیادہ بغاوت شروع کر دی۔ زیادہ بغاوت کرنے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عذاب لے کر آتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں تاکہ وہ واپس آ جائے، باز آ جائے۔ اللہ اکبر! کیا اپنے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھتے ہو؟ کھجور کی چٹائی پر زندگی گزار دی،
صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت ہم آپ کو بستر لگا کر دیتے ہیں، فرمایا مالی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میری مثال اور دنیا کی مثال ایسے ہے کراکب استظل تحت شجرۃ، مسافر تھا، آیا تھکا ہوا تھا، ایک درخت دیکھا اس کے نیچے لیٹ گیا، تھوڑا سا آرام ہوا، اس کو چھوڑ کر پھر آگے نکل گیا۔ میری تو یہ مثال ہے۔ آپ اپنی مسجد کے امام کو چٹائی پہ سلا سکتے ہو بغیر بستر کے؟ تو وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن پر وہ جانیں قربان کرتے تھے۔ اس کا مطلب ان کا یہ فقر، ان کی یہ قناعت، ان کا یہ صبر اجباری نہیں تھا، اختیاری تھا، جان بوجھ کر ایسا کیا ہوا تھا تاکہ مجھے زیادہ لمبی نیند نہ آئے اور رات کو زیادہ وقت آپ اللہ عبادت میں گزار سکوں، اللہ کی عبادت میں گزار سکوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو تھا وہ 8 ہاتھ چوڑا تھا، 8 ہاتھ کا معنی 12 فٹ، اسی میں ہی سونے کی جگہ الگ تھی اور تھوڑا سا صحن تھا، اور اتنا ہی تقریباً وہ لمبا تھا یا تھوڑا سا زیادہ لمبا تھا، 10 ہاتھ 15 فٹ۔ اور ایک راوی کہتا ہے میں نے اندر جا کر چھت کو ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ لگ گیا تھا، اور باہر پردے کے لیے اونٹ کے بالوں کی رسیوں سے بنے ہوئے پردے لٹکا رکھے تھے، اسی میں ہی ساری زندگی گزار دی۔ اور جو آپ کا تکیہ مبارک تھا وہ بھی، اس کے اندر بھی روئی نہیں تھی، اس میں بھی کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ کے کمرے میں گئے تو قمیص اتاری ہوئی تھی اور آپ ان کو ملنے کے لیے اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر کھجوروں کی چٹائی کا چھاپا بنا ہوا تھا، اور ایک کونے میں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے تھے، اور دوسرے کونے میں بکری کی کھال کو نمک لگا کے رکھا ہوا تھا یا کوئی بوٹی لگا کر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر تو پریشان ہو گئے، کہا عمر کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی بس آپ دعا کریں، ادعو اللہ ان یوسع علی امتک، اللہ آپ کی امت پر وسعتیں کر دے۔ اور میں کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ کہ دیکھو یہ کیسر و کسریٰ، یہ یہودیوں اور رومیوں اور ایرانیوں کے بادشاہ بہاریں لوٹتے ہیں، جب خزاں آتی ہے تو چاندی کی زمین، سونے کے درخت اور ہیروں کے پھول جس پہ وہ سیر کرتے ہیں، اور آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اور آپ کو چٹائی ہے، جو ہیں۔ فرمایا آوا فی شک انت ابن الخطاب، ابن خطاب کیا ایمان کیوں ڈھل مل ہو گیا؟ ایمان ڈھل مل ہو گیا؟ کن کی بات کرتے ہو؟ کن کی نسبت بتاتے ہو؟ اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتہم الدنیا، جن کی بات کرتے ہو ان کے دنیا میں خیر کے کام، عوام کی جو رفاہی کام انہوں نے کیے ہیں، ان کا اجر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دیا ہوا ہے، جو ان کی آپ ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہو۔ آپ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا اجر سارا ہی آخرت میں دے گا؟ ان کے لیے ہر آن ختم ہونے والی دنیا ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ آپ دعا کریں دنیا بھی ملے آخرت بھی ملے، اور یہ آیت قرآن کی نہیں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن اس کے باوجود جس حالت میں، جو حالت رب نے اپنے حبیب کے لیے پسند کی، جو حالت حبیب نے اپنے لیے پسند کی، وہ آئیڈیل حالت ہے یا نہیں؟ اور ہم میں سے کسی کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ اس کے گھر میں بستر نہ ہو۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کبھی پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہوں۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے گھر میں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 3 چاند دیکھ لیتی تھی ہم
3 چاند دیکھ لیتی تھیں اور گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے جی؟ گیس مہنگی ہو گئی، آدھا دن عورتیں کچن میں گزارتی، نخرے پورے نہیں ہوتے۔ 3 چاند دیکھ لیتی تھی اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ جو حالت رب ذوالجلال نے ان کے لیے پسند کی، جب ان کو اللہ نے پسند کیا تو ان کی حالت بھی اللہ نے پسند کی۔ اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، اپنے آپ کو مینج کرو، جو رب نے دیا اسی میں مینج کرو، اور جس حالت میں ہو اس پر صبر نہیں، راضی ہو جاؤ، راضی نہیں اس حالت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور رب کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو ملا ہے اس پہ شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے۔ اور اگر ناشکری والی کیفیت ہوئی، اگر حرام خوری والی ہوئی، اگر جیب کاٹنے والی، کانٹا لگانے والی، چوری کرنے والی ہوئی، تو پھر یاد رکھو ہو سکتا ہے دنیا اچھی ہو جائے لیکن آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قناعت عطا فرمائے، صبر و استقامت عطا فرمائے، پیدا کرنے والے پر خوش ہونے کی توفیق دے، اس پر راضی ہونے کی، اور ہر حالت میں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، و صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد۔